بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ربی صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم۔ حاضرین و سامعین، آج ہم آپ کے سامنے قوت حافظہ کے لیے ایک مسنون وظیفہ لاتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، ایک مرتبہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود تھے، اتنے میں حضرت علی کرم اللہ وجہ تشریف لائے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہوں، قرآن پاک میرے سینے سے نکل جاتا ہے، جو یاد کرتا ہوں وہ محفوظ نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو الحسن، کیا میں تجھے ایسے کلمات سکھاؤں جو تجھے فائدہ دیں اور جس کو تو سکھائے اس کے لیے بھی فائدہ مند ہو، جو کچھ تو سیکھے وہ بھی محفوظ رہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ضرور سکھائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب جمعہ کی رات آئے، جیسا کہ آج جمعرات کی رات ہے، جمعہ کی رات ہے، جب جمعہ کی رات آئے تو اگر یہ ہو سکتا ہے کہ رات کے آخری تنہائی حصے میں اٹھ کر یہ عمل کرو تو یہ بہت ہی اچھا عمل ہے۔ یہ وقت فرشتوں کے حاضر ہونے کا ہے اور دعا کی قبولیت کا خاص وقت ہے۔ جمعہ کی رات، اسی وقت کے انتظار میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا تھا، سوف استغفر لکم ربی، میں ان قریب اپنے پروردگار سے تمہاری بخشش کی دعا کروں گا۔ اگر رات کے اس وقت میں جاگنا مشکل ہو تو آدھی رات کے وقت، اور یہ بھی نہ ہو سکے تو پھر شروع ہی رات میں کھڑے ہو کر 4 رکعت نفل اس طرح پڑھو، پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ یاسین پڑھو، دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ الدخان پڑھو، تیسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ الف لام میم سجدہ پڑھو، چوتھی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ ملک پڑھو، اور جب اتحیات سے فارغ ہو جاؤ تو اللہ تعالیٰ کی خوب حمد و ثنا کرو، پھر مجھ پر خوب اچھے طریقے سے درود سلام بھیجو، پھر تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھو، پھر تمام مومن مرد عورتوں کے لیے اور اپنے ان تمام مسلمان بھائیوں کے لیے جو تجھ سے پہلے مر چکے ہیں استغفار کرو۔ علماء کرام محدثین نے آسانی کے لیے ان چاروں امور کو دعا میں اس طرح جمع کیا ہے، فرمایا اس طرح دعا کرنی چاہیے، الحمدللہ رب العالمین عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الہاشمی وعلی آلہ واصحابہ البررة الکرام وعلى سائر الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين۔ یہ بہترین دعا ہے اور مسنون وظیفہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بتایا ہوا ہے، اور اسی طرح امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ انہوں نے بھی اپنے استاد سے ایک شکوہ کیا تھا کہ میرا حافظ، امام شافعی وقت کے امام، انہوں نے شکوہ کیا اپنے استاد سے، میرا بھی حافظہ کمزور ہے۔ تو استاد نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو بتایا، اے شافعی، آپ گناہ چھوڑ دیں، اس کا بھی انسان کے حافظے پہ اثر پڑتا ہے۔ اب امام شافعی کیا گناہ کرتے ہوں گے، اس وقت کو سوچئے، اور اس بندے کی جو وقت کا امام بنا ہے، فقہ لکھی ہے، کیا اس کے گناہ ہوتے ہوں گے۔ تو میرے عزیز دوستو،
یہ مسنون وظیفے کے ساتھ ساتھ ہم گناہوں سے بھی اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ انشاءاللہ العزیز آپ کا یہ قرآن پاک ہے پختہ ہوگا۔ اگر آپ کو کوئی دعا، آپ کو کوئی وظیفہ، آپ کو کوئی کام بھول جاتا ہے تو ضرور بھی ضرور اس وظیفے کے کرنے کے ساتھ انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے آپ کا حافظہ قوی رہے گا۔ جزاک اللہ۔